الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی طرح ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو عمومی سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو سوالات ہیں اس کے میں جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ تمام بھائی آخر تک اس سلسلے کے اندر شامل بھی رہیں اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علم دین ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک سوال کیا ایک بھائی نے کہ ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس پر غسل فرض ہو گیا، نماز کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اگر تو اس کے اوپر پانی بہانا اس کے لیے ممکن ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس کے اوپر وہ پانی بہائے، اور اگر اس کے اوپر پانی بہانا ممکن نہیں، مثلا اس کے پلاسٹر ہوا ہے تو وہ پلاسٹر کے اوپر ہی مسح کر لے، یعنی گیلا ہاتھ پھیر لے، باقی جسم میں جہاں جہاں وہ پانی پہنچا سکتا ہے پانی پہنچائے گا۔ کلی بھی اچھی طریقے سے وہ کرے گا جس کو غرغرہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور ناک پہ پانی بھی وہ چڑھائے گا، تو اس انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی ہاں، ہمارا یوٹیوب چینل بھی مفتی حسان اتاری کے نام سے موجود ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری ویڈیو میری موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اس کے ذریعے بھی بہت ساری باتیں ہم سے اس میں سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسم اعظم لینا کیسا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم لے کر سانس لینے سے برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اسم اعظم کے مختلف برکتیں یہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مستقل ایک رسالہ اسم اعظم کے نام سے موجود ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ بعض نے کہا آیت الکرسی جو ہے یہ اسم اعظم ہے، بعض نے آیت کریمہ کو اسم اعظم کہا، بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اسم اعظم ہے، اور بعض نے کہا کہ خاص لفظ اللہ یہ جو ہے اسم اعظم ہے۔ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے اور اس وقت اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہو تو اس کی ہر حاجت یہ پوری ہو جاتی ہے۔ مسجد میں مانگنے والے کو دینا کیسا؟ اور دے دیا تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ ہیروئن یا چرس پینے والے بندے کو دینا کیسا؟ یا جو روز مانگتے ہیں ان کو دینا کیسا؟ اور شرعی فقیر کون کہلاتا ہے؟ دیکھیں، جو ہیروئن یا چرس وغیرہ پیتے ہیں ان کو تو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو جب آپ دیں گے تو انہوں نے انہی کاموں کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، تو ایسوں کو رقم بالکل بھی نہ دی جائے۔ اسی طرح جو پروفیشنل ہوتے ہیں مانگنے والے ان کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ ابھی مصیبت پریشانی، میں خود ابھی باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تو یہاں پر دینے والوں کی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیتے ہیں، لیکن جو لینے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ بڑا عجب ہوا ہے، یعنی بالکل جو پروفیشنل ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ان کا وہی حال ہے کہ وہ 10 جگہ سے بھاگ کے لے رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مستحق افراد ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ برائے کرم ایسے افراد کے جو اچھی بڑی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو برائے کرم آپ تلاش کیا کریں، آپ فارمیلٹی پوری نہ کریں، آپ تلاش کریں اور ایسے افراد تک رقم پہنچائیں کہ جو واقعی مستحق ہو، یا پھر ایسے لوگوں کو دیجیے کہ جو آپ کی رقم کو مستحق افراد تک پہنچا دیتے ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مسجد میں سوال کرنے والے کو نہیں دے سکتے، اجازت نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مسجد میں سوال کرنے والے کو دے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے باہر آ کر 70 گنا زیادہ صدقہ کرے۔ سوال یہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر ملاقات کرنے کے لیے کیوں گئے؟ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں ہوئی؟ غیب ہے،
یہ متشابہات میں سے ہے، ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عرش سے وراء الورا گئے، لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور وہ کیا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی، وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا معرفت الہی کے لیے کسی شیخ کا مرید ہونا ضروری ہے؟ مطلب درود پاک یا مختلف وظائف سے رب نہیں مل سکتا؟ بالکل مل سکتا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین، چاہے وہ ظاہری علوم ہو چاہے وہ باطنی علوم ہو، کسی نہ کسی کا دامن تھامتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی استاد کا دامن تو پکڑتے ہی ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ایسے شخص کو کوئی وقعت ہی نہیں دیا کرتے تھے کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ امام داودی بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، ان سے جب بعض علماء کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو اس علاقے کے علماء نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ کے خاموش کر دی کہ لا شیخ لک، تمہارے تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، تم ہم سے بات کس طرح کرو گے؟ یعنی ہر چیز کتابوں کے ذریعے، ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی بغیر جو ہے وہ تربیت کی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی نہ کسی استاد کا، شیخ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے شیخ کا دامن یہ تھام لینا چاہیے، اگرچہ کہ آپ وظائف پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، جو عمومی طور پر وظائف و درود پاک دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ برکتیں ضرور آپ کو حاصل ہوں گی۔ صلاۃ التوبہ ادا کرنے کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ صلاۃ التوبہ ادا کرنے کا طریقہ کوئی مستقل الگ نہیں ہے، یہی ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نماز توبہ کی نیت سے ادا کریں، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرنی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اگر عصر کے بعد نفل پڑھے تو اسے دہرانا ضروری ہے۔ گناہ کا کام کیا، اگر اسے مکمل کر لیا توبہ کرنا ہوگی، لیکن اس کو دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہوں اور جسم پاک ہو تو کیا موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنا ٹھیک ہے؟ جائز ہے، اگر آپ باوضو ہیں، اس کو چھو رہے ہیں، لیکن اچھا نہیں۔ آپ بالکل صاف ستھری جگہ پر، صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرے جسم کے ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہم 7 بہنوں کے لیے دعا فرمائیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے اور ہماری تمام حاجات غیب سے بآسانی پوری ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی اس مصیبتوں پر، پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور آپ کی نیک جائز حاجتوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائیں، مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ استنجا کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور شلوار میں گرتے ہیں تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جی، اگر تو آپ شرعی معذور نہیں ہیں تو عام طور پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد ان کو قطرہ آتا ہے، یعنی بہت سارے افراد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ عام طور پہ شرعی معذور نہیں ہوتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو کوئی کپڑا یا ٹشو وغیرہ اس مقام پہ رکھ لیں، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ قطرے وغیرہ گرنا بند ہو چکے ہیں، اب یہ گریں گے نہیں، تو پھر وہاں سے آپ اس کپڑے کو، اس ٹشو وغیرہ کو ہٹائیں، اس جگہ کو دھو لیں، اور اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اگر ویسے ہی رہنے دیں گے، شلوار میں وہ قطرے ٹپکے، تو پھر شلوار بھی آپ کی ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی علم دین عطا فرمائے۔ حسان بھائی نے سوال کیا ہے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم دین عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگر خنزیر نمک کی کان میں گر کر قلب ماہیت تبدیل ہونے کی وجہ سے نمک ہو جائے تو کیا وہ پاک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک الگ میٹر ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن یہ گدھے کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ نمک کی کان کے اندر گرا اور بالکل تبدیل ہو گئی، اس کی قلب ماہیت ہو گئی اور وہ نمک بن گیا، تو قلب ماہیت کی وجہ سے شے یہ پاک ہو جایا کرتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا نماز ٹائمنگ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہو تو نماز ٹائم کے دوران انسان باتھ روم میں ہو اور موبائل پر اذان شروع ہو جائے، کیا انسان گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر پتہ ہے کہ بھئی اس ٹائم
آپ کے موبائل پر اذان شروع ہو جائے گی اور آپ کو باتھ روم جانا ہے تو پھر آپ موبائل کو باہر رکھ کر جائیں، اور بالفرض غلطی سے لے گئے تو پھر فوری طور پر اس کو آپ بند کر دیں۔ وہ بجنا شروع ہوا اور آپ فوری طور پر اس کو بند کر دیجیے۔ کیا وقت کے لحاظ سے دین میں تبدیلی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں مسائل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، یعنی بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو منسوخ ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عورتوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھا تو آپ نے عورتوں کے مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ اب یہ مسجد میں نہیں آئیں گی۔ تو عورتیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شکایت لے کر گئیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کے آج کے حالات کو ملاحظہ کرتے تو جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا، اسی طرح ان عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ تو بعض مسائل ہوتے ہیں کہ جو حالات کی تبدیل وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر عالم اور ہر عام مفتی کا بھی کام نہیں، یہ مجتہد علماء یا ایک کمیٹی پوری مجلس ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اصول و ضوابط پائے گئے کہ جس کی بنیاد پر یہاں حالات کی وجہ سے مسئلے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ عورت نے جماعت سے نماز ادا کی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر کوئی شرعی خرابی اور نہیں تھی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے باہر نکل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی مناسب نہیں۔ اس کے لیے اولا یہی ہے کہ جتنا چھپ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہے اتنا چھپ کر نماز ادا کرے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ درود پاک کا ختم کر سکتے ہیں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روز درود پاک پڑھیں یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصالِ ثواب کریں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ بطور تعویذ قرآنی آیت کے کوئی بھی دعا لکھیں تو کیا اس میں زیر زبر پیش وغیرہ ضرور لگانا چاہیے؟ اچھی بات ہے، اگر لگا سکتے ہیں تو لگائیں، ورنہ کوئی لگانا ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اگر وہ پڑھنے والی آیت ہے اور آپ حافظ نہیں ہیں تو پھر لگا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اس کو غلط پڑھیں۔ کیا عورت نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہے یا چہرے سے نقاب اس کو ہٹانا ہوگا؟ چہرے سے نقاب اس کو ہٹانا ہوگا، ہٹا کر وہ نماز ادا کرے، نقاب لگا کر نماز نہ پڑھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تھوڑی وضاحت آیت کی روشنی میں کہ مسجد میں مانگنے والے کو دینا کیسا؟ تو یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ اما السائل فلا تنہر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آپ کے پاس آتا ہے مسجد کے علاوہ تو اس کو آپ جھاڑیں نہ، یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو وہ سائل کے ساتھ سلوک بہت برا کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نہیں بھی دینا چاہتے نا تو آپ جھاڑیں نہ، جھاڑنے سے منع کیا گیا، آپ معذرت کر لیں کہ آپ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جھاڑتے ہیں، بری طریقے سے سامنے والے کو ڈسہارٹ کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ منع کیا گیا ہے۔ کیا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں؟ کیا یہ حدیث ہے؟ جی بالکل، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہاسپٹل میں ماں کا دودھ نہ آنے تک ہاسپٹل والے دوسری ماؤں کا دودھ بچے کو پلاتے ہیں، جس میں مسلم و غیر مسلم عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ عورت ڈسچارج ہونے تک دوسری ماؤں کا دودھ دیتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بالکل غلط عمل ہے، مسلمان عورت مسلمان بچہ ہے تو اس کو مسلمان عورتوں ہی کا دودھ دیا جائے گا، کہ وہ دودھ جو ہوتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، تو ابھی شروع سے ہی بچے کو اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو بری تاثیر اس کے اندر پیدا ہوگی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مکروہ تحریمی پر علماء واجب الاعادہ کا حکم دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اس کا پورا اصول اور ضابطہ ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جد الممتار کے اندر بیان کیا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا معاملہ ہو، بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جس پر متفقہ طور پہ بتا دیا گیا کہ یہاں پر واجب الاعادہ ہے، لیکن بعض واجب الاعادہ نہیں ہوتے، تو وہاں پر آپ کو علماء سے فرداً رہنمائی لینا ہوگی۔ صلو فی بیوتکم والی حدیث پر روشنی ڈالیں، کیا مساجد کی بندش اس حدیث پاک کے روح سے درست عمل ہے؟ بالکل غلط ہے کہ اس طریقے سے مساجد کی بندش کا قول کیا جائے۔ مساجد اس وقت بھی کھلی ہوتی تھیں جو مسجدوں تک پہنچ جاتے تھے، مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے، عزیمت پر عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے مساجد کھلی رہتی تھیں۔
ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جس میں عام اور خاص تمام افراد شریک ہوں، جن کو معلوم ہو کہ یہ دین کی ضروری باتیں ہیں۔ خاص سے مراد علماء اور عوام سے مراد وہ لوگ کہ جو علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں، تو ایسوں کو عام لوگ کہا جاتا ہے ضروریات دین کے حوالے سے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 نمازیں یہ فرض ہیں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ حج کرنا فرض ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ تو ایسی چیز کو جاننے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ اور رسول کی توہین کرنے والا یہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں عوام و خواص سارے کے سارے جانتے ہیں، تو ایسی چیز کو ضروریات دین یہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مدرس کورس کا امتحان قریب ہے، دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں کتنی تسبیحات پڑھنی چاہیے؟ کم از کم 3 پڑھیں، لیکن اگر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اتباع کریں، اور اگر امام صاحب نے رکوع سجدہ طویل کیا ہوا ہے تو آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیا وہ عورت سے کریں گی یا مرد سے؟ عورت یہ پیر نہیں ہو سکتی، یہ بیعت نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ بیعت ہو سکتی ہے کسی کامل پیر کی۔ کیا حج کرنے سے قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی یا ادا کریں گے؟ لازمی طور پہ ادا کرنی ہے۔ وقوف عرفہ جو ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے سے اس کے جو حقوق اللہ ہوتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مزدلفہ کا جب بندہ وقوف کرتا ہے تو اس سے اس کے حقوق العباد کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کسی کا قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو اور کسی کو مارا پیٹا تھا تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس کا قرضہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ کیا اسلامی بینک میں جو پیسے جمع کرائے ہیں ان سے منافع جائز ہے؟ ہمارے نزدیک صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہر بینک کے اندر کھلوانا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے۔ ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں اور ایک ہی جگہ؟ دیکھیں، جو مسجد میں پہلی نماز ہے وہ تو جو مسجد والے ہیں، اہل محلہ ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ کہیں گے وہی جماعت اولیٰ ہوگی، اور اس کے بعد جو دوسری جماعت کی جائے گی وہ جماعت ثانیہ کہلائے گی۔ تو پہلی جماعت یہ واجب ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے اور اس میں دوسری جماعت کروانے میں وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں ہوتا تو دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے تاکہ جماعت کا کچھ نہ کچھ جو ثواب ہے وہ حاصل ہو۔ میں راولپنڈی میں جاب کرتا ہوں، میرا ہوم ٹاؤن 250 کلومیٹر پہ ہے۔ میں 4 دن راولپنڈی میں گزارتا ہوں اور فرائیڈے کو واپس آ جاتا ہوں راولپنڈی میں۔ قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ جب آپ کا جو وطن ہے وہ وہاں سے 250 کلومیٹر دور ہے اور آپ صرف 4 دن کے لیے راولپنڈی میں رہتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو راولپنڈی کے اندر قصر نماز ادا کرنا ہوگی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز اگر وہاں آپ کسی سنی مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تو پھر 2 رکعتیں آپ نے ان کے فرض کی ادا کرنی ہیں۔ بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فاسق کے مولوی امامت کر سکتا ہے؟ جی نہیں، فاسق کے مولوی امامت نہیں کر سکتا۔ اگر سجدہ سہو کرتے ہوئے ایک سجدہ کیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو ہوگا ہی نہیں، سجدہ سہو ہوتا ہی 2 سجدوں سے ہے۔ مفتی صاحب، اس سے گزارش ہے کہ جو آپ نے حضرت امام مہدی کے بارے میں بتایا، آپ پلیز کچھ وقت نکال کے ایک تھوڑی سی تفصیلی ویڈیو حضرت امام مہدی پر بنائیں تاکہ ہم تک مکمل انفارمیشن پہنچ سکے، اور حضرت امام مہدی کا کوئی تعلق ہے غزوہ ہند سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میرے ارادہ ہے 2 سے 3 مزید ویڈیوز بنانے کا، اس میں میں آپ کو پوری معلومات کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے فراہم کروں۔ اہل علم کو عالم بول سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کے پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کو عالم بول سکتے ہیں۔
سلام، موجودہ حالت کی وجہ سے جماعت گیپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس طرح کیا نماز ہو جائے گی؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مل کر صف میں کھڑا ہونا چاہیے، صفوں کو دور نہ رکھیں، باقی چیزوں کے اندر احتیاط کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن نماز کے اندر بہرحال صفوں میں ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے تو ساتھ مل کر ہی کھڑا ہوا جائے گا۔ جو لوگ گرل فرینڈ رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا فرماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم واضح ہیں اس حوالے سے، اور خود عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ گرل فرینڈ رکھنا یا بوائے فرینڈ رکھنا، یہ کون اس کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں تو تباہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یعنی جب اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسے موقع پر اور بے حیائیاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ان ناراض کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے۔ تو عقل بھی اور نقل بھی سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ بوائے فرینڈ رکھنا، گرل فرینڈ رکھنا، یہ سب ناجائز و حرام کام ہیں۔ میں اور دلائل کے علاوہ صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر حیا موجود ہے اور آپ غیرت والے شخص ہیں تو فقط اتنا تصور کر لیں کہ اگر یہی معاملہ آپ کی بہن بیٹی کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہوگا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ باقی اس کے علاوہ میرا ایک تفسیری جو ہے وہ کلپ یوٹیوب پر موجود ہے، محبت کرنا کیسا اس نام سے، اس میں تفصیل آپ سن سکتے ہیں۔ اگر 4 رکعت کی نماز میں پہلی 3 رکعتوں میں سے ایک میں سجدہ مس ہو گیا ہو تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اگر تو آخر کے اندر آپ 3 سجدے ایک ساتھ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حضرت میرے والدین اور میرے گھر والوں اور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین اور آپ کے تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائیں، یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں اور آپ کی نیک جائز حاجتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا سکتے ہیں کیا؟ اگر امام ہے تو وہ نہ ملائے، اور اگر مقتدیوں پہ بھاری گزرتا ہے تو پھر تو اس کو ملانا جو ہے وہ سخت مکروہ ہے، بلکہ علماء نے اس کو حرام تک لکھا، لیکن نماز پھر بھی بہرحال ہو جائے گی۔ اور اکیلے پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا یہ اچھا ہے۔ اگر اسلامی بہن باہر ہوں جیسے ہاسپٹل میں تو کیا تب بھی نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ایسے جگہ موجود ہوتی ہیں کہ اگر کوشش کریں گی تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے نماز نقاب کو ہٹا کر پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نقاب ہٹا کر ہی اسلامی بہن بھی نماز ادا کرے۔ اگر امام مسجد رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر سجدے میں جا کر کہتا ہو تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ یعنی یہ طریقہ کار ہے، اس کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں۔ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ قیام سے رکوع میں جائیں، رکوع سے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد آپ قومے سے سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھیں، تو ان تمام کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، یعنی منتقل ہونے کی تکبیریں۔ اس میں جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے لگیں تو تکبیر کی ابتدا آپ اس سے کریں اور انتہا آپ جب اس رکن کے اندر پہنچ جائیں تو اس میں ختم کریں۔ مثلا آپ قیام کے اندر ہیں، اب آپ رکوع میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ اکبر یہ قیام سے کہنا شروع کریں اور اکبر کی راہ جو ختم ہو وہ رکوع میں جا کر ہو۔ اسی طرح جب آپ سیدھا بالکل قومے میں کھڑے ہو جائیں اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اللہ اکبر یہاں سے کہنا شروع کریں اور بر کی جو راہ ہے یہ آپ کی جا کے سجدے کے اندر ختم ہونی چاہیے۔ یہ سنت طریقہ کار ہے، تو اگر امام اس کے برخلاف کرتے ہیں تو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سنا ہے حضرت علی نے اپنا نماز جنازہ خود پڑھایا، اس کی تفصیل بتا دیں۔ فضول بات ہے، نماز جنازہ مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا۔ وہ کون کون سی نمازیں ہیں جو آخری وقت میں اسٹارٹ کی اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے؟ احناف کے نزدیک
دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر یہ نمازیں وہ ہیں، یعنی جمعہ، عیدین اور فجر کی نماز کے علاوہ اگر اور نمازیں ان کے آخری وقت میں بھی شروع کر لیں اور اگلا وقت شروع ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا اور آپ کے تکبیر کہنے کے فوری بعد جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کی ظہر کی نماز شروع ہو گئی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ آپ نے عشاء کی نماز بالکل آخری وقت میں شروع کی، اللہ اکبر کہا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کا معاملہ ہے، اسی طرح مغرب کا معاملہ ہے۔ البتہ فجر اور جو جمعہ ہے، عیدین وغیرہ ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کافی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ سر نماز میں بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے شرعی معذور۔ شرعی معذور سمجھنے کیا ہوتا ہے؟ شرعی معذور وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے وقت تک ایسا عذر لاحق رہا کہ اس کا وضو ٹوٹتا رہا اور اس کو فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہوا، اب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو کرنے جاتا ہے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا تو اب ایسا بندہ یہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ اب یہ آخری وقت کے اندر ظہر کی نماز کو ادا کرے گا، اب جو عصر کا وقت شروع ہوگا جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اس نے وضو کیا، اب عصر سے لے کے مغرب تک اس کا وضو باقی رہے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ رہا تھا، مثلا اس کو خون نکل رہا تھا یا ہوا خارج ہو رہی تھی، تو کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر اس کا پایا جانا چاہیے۔ اب جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو یہ کرنا ہوگا۔ پھر مغرب سے عشاء تک جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، عشاء کا وقت جیسے شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شرعی معذور، اور یہ کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ بار بار وضو ٹوٹتا ہے لیکن اتنا وقت ان کو ملتا ہے کہ وہ فرض ادا کر سکیں، تو پھر ان کو تو لازمی طور پہ وضو کر کے نماز ادا کرنا ہوگی۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ سلام، کرسی پر نماز کا طریقہ بتائیں، کرسی پر نماز میں قیام ہوگا، وضاحت فرمائیں۔ یہاں میں دو باتوں کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ نمبر ایک یہ کہ جو بندہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے لیے ایسا عذر ہو گیا کہ اس کو اجازت مل گئی کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا اس کے گھٹنوں میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ سجدے کے اندر نہیں جا سکتا، تو اب وہ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ اب وہ ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کرے۔ بعض لوگ ابتدا میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر باقی ارکان جو ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو نماز ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن افضل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اب ساری نماز وہ بیٹھ کر ادا کرے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جب کرسی پہ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے یہ رکوع کے اندر گئے تو یہ ساتھ میں ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں اور پھر سجدے کے اندر ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ ہاتھ آپ کے رکوع کے اندر یہاں رہیں گے اور آپ تھوڑا سا جھکیں گے، پھر اس کے بعد آپ قومے کے اندر یوں کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کے اندر آپ نے پورا جو رکوع میں آپ جھکے تھے اس سے تھوڑا سا آگے جھکنا ہے، رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکیں گے۔ ہاتھ آپ کے ادھر ہی رہنے چاہیے۔ ہاتھ جو بعض لوگ یوں کر کے آگے کر لیتے نا، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہاتھ آپ نے وہیں پہ رکھنے ہیں۔ یہ ایک مختصر طریقہ ہے، امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکرے کے اندر یہ طریقہ کر کے دکھایا تھا، اس کی ویڈیو بھی امید ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہوگی، تو آپ وہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں، میں ان کو ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا جب تک میں نمازیں پوری نہ کر لوں اس وقت تک میں نوافل قبول نہیں؟ دیکھیں، قبول کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں بہتر یہی ہے کہ قضا نمازیں جب بہت زیادہ ہیں تو ان کو جلدی ادا کر لیں۔ باقی جو وقتی نوافل ہوتے ہیں جیسے مغرب کے بعد کے نوافل ہیں یا عشاء کے بعد کے نوافل ہیں یا دیگر نوافل جو وقت پر مقرر ہیں یا تہجد ہیں، اشراق چاشت ہیں، ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ ان کی عادت بھی برقرار رہے، اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو قضا نمازیں بھی جلدی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں قضا نمازیں بھی ادا کریں۔
اگر سفر میں نماز پڑھنی ہو کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کار تو وہی ہے، فقط اتنا ہے کہ اگر آپ شرعی مسافر ہیں، یعنی اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر آپ جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں، تو ویسے اگر 15 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں تو جب تک راستے کے اندر آپ موجود ہیں اور 92 کلومیٹر آپ نے دور جانا ہے، تو ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں یہ آپ نے دو ادا کرنے ہیں۔ اور جب آپ اس علاقے میں پہنچ جائیں گے اور 15 دن سے کم کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہے، یعنی جب آپ اپنی اکیلے پڑھیں گے تو ظہر، عصر اور عشاء ان کے دو رکعت پڑھیں گے فرض کے، اور اگر کسی سنی مقیم امام کے پیچھے وہاں پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نے پوری نماز ہی ادا کرنی ہے۔ بے خیالی کی حالت میں برسات کا پانی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر تو آپ کو یاد تھا تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کوئی منہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے، اوپر سے بارش کا پانی آیا یا کسی نے ویسے ہی پانی ڈال دیا یا پانی ٹپکا اوپر سے اور اس کے حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ عابد اتاری، احبک یا حبیبی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عطا فرمائے۔ داڑھی کے خلال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زبردست سوال کیا ہے اس حوالے سے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا تو ثابت ہے کہ سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد، منہ چہرہ دھونے کے بعد پانی کا چلو لیا اور اس کو پانی کو آپ نے داڑھی میں داخل کیا، اس کے بعد گردن کی طرف سے اپنے ہاتھ کو داڑھی میں داخل کیا۔ اب یہاں پر پھر علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ کس طریقے سے خلال کیا۔ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ اس طرح، یہ یعنی ہاتھ کا جو ظاہری حصہ ہے یہ داڑھی کی طرف، چہرے کی طرف تھا، بعض کا کہنا ہے اس طرح رہا۔ تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے موجود ہیں، زیادہ جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے داخل کیا، تو نیچے کی طرف سے تو داخل کرنا ہے، یہ تو موجود ہے طریقہ کار، لیکن اس میں اختلاف ہوا علماء کا کہ یوں کیا پانی داخل کرنے کے بعد یوں یا پھر یوں، تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ جو ظاہر سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس انداز میں آپ نے جو ہے وہ خلال کیا، تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سلام، اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل سے پہلے اگر کپڑے پاک کریں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے، جبکہ کپڑے پہ کوئی نجاست باقی نہ رہے۔ کیا معمولی زکام لگنے کی صورت میں جماعت کی بجائے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں خود دیکھ لیں کہ بعض اوقات یہ اذیت کی، تکلیف کی صورت بن جاتی ہے۔ ہمارے بعض جو مقتدر علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کا بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو زکام وغیرہ لگا ہوا ہو تو وہ گھر پہ ادا کرے نماز، تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ مفتی صاحب، غیر مسلم سے رابطے نہ رکھنے کے بارے میں حدیث پاک ارشاد فرما دیں۔ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ہم نے اپنا دوست نہیں بنانا۔ کاروباری تعلق کافر اصلی سے آپ رکھ سکتے ہیں، باقی کاروباری تعلق کے علاوہ یہ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نفل روزوں کے لیے والدین کی اجازت ہونا ضروری ہے، بہتر ہے کہ ان کی اجازت لے لی جائے۔ ادھر چلے جاؤ۔ تجدید نکاح کا طریقہ بتا دیں، حق مہر کا بتا دیں۔ تجدید نکاح کا طریقہ سمپل ہے کہ دو بالغ مرد ہوں جو گواہ بنے، یا ایک بالغ مرد ہو اور دو عورتیں ہوں۔ اگر تو واقعی نکاح ٹوٹ گیا ہے، احتیاطی تجدید نکاح نہیں کر رہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ مرد عورت سے کہے گا کہ میں نے مثال کے طور پر 3000 مہر کے بدلے تجھ سے نکاح کیا، عورت بول دے میں نے قبول کیا، اور دونوں اتنی آواز میں بولیں گے کہ یہ گواہ سن لیں گے۔ اگر واقعی نکاح ٹوٹ گیا تھا تو یہ مہر کا ذکر کرنا اور دینا یہ واجب ہے، اور اگر احتیاطاً کر رہے ہیں تو مہر کا ذکر کرنا یہ مستحب ہے، دینا مستحب ہے۔ تو یوں کہہ دے اس میں بھی کہ میں نے مثلاً 3000 مہر کے بدلے تو اس سے نکاح کیا، عورت بول دے میں نے قبول کیا، وہ جو گواہ موجود ہیں وہ اس کو سن لیں، تو اس سے یہ نکاح ہو جائے گا۔ باقی اس کا ایک اور طریقہ کار بھی موجود ہے جو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، 28 کلمات کفر، اس کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے، وہاں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ سلام، گھر میں جماعت کروانا کیسا؟
اگر تو جماعت واجب نہیں ہے مرد کے اوپر اور وہ گھر میں جماعت کرواتا ہے تو اس کا جماعت کروانا بالکل درست ہے، جماعت کروا سکتا ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی گھر میں جماعت کرواتا ہے تو جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے اوپر مسجد کی جماعت واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا. کیا بینک کو عمارت کرائے پر دینا درست ہے؟ شرعاً جائز ہے لیکن بچنا یہ بہتر ہے. کیا عصر اور عشاء کی سنت کا طریقہ الگ ہے؟ الگ سے مراد یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار سنت موقدہ اور فرض سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے قعدے کے اندر بیٹھیں گے تو اس میں التحیات کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی اور دعا پڑھنی ہے، اور پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت سے آپ نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے. یہ ایک مختلف طریقہ ہے سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھنے کا. اور سنت موقدہ جو اور فرض جو 4 رکعت کی ہوتی ہیں اس میں جب آپ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھیں گے، دوسرے میں بیٹھیں گے تو اس میں صرف التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی اور دعا نہیں پڑھیں گے. اور تیسری رکعت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے، ثنا سے نہیں کریں گے. کئی مرتبہ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ دعائے کمیل پڑھنا کیسا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کون سی دعا ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا الفاظ ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ لی تو سورت کا پڑھنا ضروری ہوگا؟ نہیں، ضروری نہیں ہوگا، رکوع میں آپ جا سکتے ہیں. عرب ممالک میں اکثر لوگ شیر، چیل وغیرہ پالتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، پالتو جانور تو پال سکتے ہیں، یہ تو چیل تو فاسق ہے، اس کو تو ویسے ہی نہیں پالنا چاہیے. اور شیر بھی بہرحال یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کو پالنا تو یہ پالتو نہیں ہے، اس کو بھی نہیں پالنا چاہیے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اپنے پیر کے نام کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل اچھی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بزرگان دین جو ہیں ان کے کافی سارے اس طرح کے واقعات، محدثین کے اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بزرگوں کے نام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہوئی ہے. یعنی بعض بزرگ، غالباً غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ان کے مرید، یہ اپنے پاس آنے والوں کو جو دم کرتے تھے وہ اپنے پیر و مرشد کا نام لے کے دم کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. تو بزرگوں کے ناموں کے اندر شفا ہوتی ہے. ایک فلسفی تھا، وہ اس نے کسی صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو بزرگ تھے ان کے پر اعتراض کیا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے خواص بتا رہے تھے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے. اس نے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ گدھے بیٹھ جا. تو وہ جو فلسفی تھا، نام مجھے معلوم ہے، لیتا نہیں ہوں میں نام یہاں پر، تو وہ بالکل لال پیلا ہو گیا کہ آپ نے مجھے گدھا بول دیا. تو کہا کہ گدھے کے نام کے اندر اتنا اثر ہے کہ تو لال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر کیوں اثر نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے. تو ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھتا ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے نام جو ہوتے ہیں ان کے اندر شفا موجود ہوتی ہے. گھر میں جماعت کرواتے ہوئے اقامت ضروری ہے؟ کہہ لینا چاہیے، اچھی بات ہے. کیا لڑکوں سے ٹیکس پر بات کرنے کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ فضول بات کرنے کی، بلا ضرورت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہے جیسے کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے، جبکہ آپ کو کسی اور ذریعے سے مسئلہ نہیں معلوم ہو سکتا تو ان سے آپ ٹیکس پر پوچھ سکتے ہیں. چپکلی کا چھونا کیسا ہے؟ پاک کے ناپاک؟ چپکلی کا چھونا، چپکلی کو چھوئیں گے تو اس سے ناپاک تو آپ نہیں ہوں گے. میری آپ سے فقط اتنی گزارش ہے کہ صحیح البخاری پر تخریج و تحقیق و تحکیم و ترجمہ کے ساتھ کام کیجیے اور اسے منظر عام پر لا کر آئندہ نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیے. الحمدللہ صحیح البخاری یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلیل القدر شاگرد و خلیفہ سید ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی میں ایک عظیم الشان کتاب ہے جس میں آپ نے فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ان پر جو دلیل حدیث کے طور پہ موجود ہیں، آثار صحابہ کے طور پہ موجود ہیں، وہ آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں. اس کی جو دوسری جلد ہے وہ کتاب الطہارت سے لے کے کتاب الجنائز تک ہے. تقریباً 10,000 اس میں حدیثیں اور آثار صحابہ و تابعین موجود ہیں. اس ناچیز نے اس کی پہلے جز کے اوپر ایک تحقیق کی تھی جو عرصے قبل جو ہے وہ شائع ہوئی تھی تحقیق کے ساتھ عربی زبان میں.
الحمدللہ اس کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی. اس کے بعد احباب مسلسل اس پر پرزور رہے کہ اگلی اس کے جو حصے ہیں اس پر بھی کام ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے دوسرے حصے پر میں ایک عرصے سے کام کر چکا ہوں، مکمل کر چکا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ جلد میں اس کو منظر عام پر لا سکوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کی تحقیق و تخریج کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو یہ پیش کروں گا. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایک اور کام جاری ہے، دعا فرمائیں، وہ بھی اینڈ پر پہنچا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث تھے، انہوں نے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میزان الاعتدال، جو اسماء الرجال کی ایک مشہور کتاب ہے، اس پر تعلیقات لکھی ہیں، کچھ نکات لکھے ہیں. تو میں نے اس پر الحمدللہ کام مکمل کیا ہوا ہے، کر لیا ہے. آج کل اسی میں مصروف ہوں. اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کو مکمل کر کے تحقیق و تخریج کے ساتھ انشاءاللہ ہم سامنے لے کر آئیں گے. دعا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. لاؤڈ اسپیکر پر سورہ جاسیہ پڑھتے ہیں، حالات حاضرہ کے پیش نظر جواب ارشاد فرمائیں. لاؤڈ اسپیکر پر نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور قرآن پاک کو سننا جو ضروری ہے اس کے حوالے سے یہ مشکل کا سامنا ہوگا. تو آپ اپنے طور پہ پڑھیں، لاؤڈ اسپیکر پر سورہ جاسیہ نہ پڑھیں. نمازوں کے جو نوافل ہیں اگر جان بوجھ کر نہ پڑھیں گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے ایک اچھا بہت بہترین نقطہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے. امام مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصابیح السنہ کی شرح کے اندر یہ نقطہ بیان فرمایا کہ جو اسلام ہے یہ ایک قلعے کی طرح ہے، گھر کی طرح ہے. اس کے کچھ ستون ہیں، جیسے 5 بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اس کے واجبات ہیں. تو جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر صرف پلر نہیں ہوتے، اس کے اندر صرف ستون نہیں ہوتے، بلکہ اس کی دیواریں بھی ہوتی ہیں. تو واجبات وغیرہ اس کی دیواریں ہیں، سنت موقدہ اس کی چھتیں ہیں، جو سنت غیر موقدہ وغیرہ ہیں یہ اس کی زینت ہے، اور یہ نوافل مستحبات وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ اس کی فصیل ہیں. اب جو شیطان ہے یہ ہمارے سب سے پہلے ایمان کا ڈاکو ہے. تو یہ جو حملہ کرے گا نا یہ آہستہ آہستہ پہنچتا ہے. اگر کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں آنا چاہے تو اگر ستونوں والا گھر ہو فقط، نہ اس کی دیواریں ہوں نہ اس کا چھت ہو، تو وہ تو ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر دیواریں ہوں گی، چھت ہوں گی، تو اس کو پہنچنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر اس کے ارد گرد آپ نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، فصیل بنائی ہوئی ہے، تو اس کو پہنچنے میں اور مشکل ہوگی ڈاکو کو. تو اسی طرح جب شیطان حملہ کرتا ہے اور بندہ نوافل کا عادی ہوتا ہے تو شیطان کو آپ کے گھر میں یعنی فرض تک، آپ کے عقیدے تک پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے. تو اس لیے نوافل کی عادت بنانی چاہیے، پڑھنا چاہیے. قیامت کے دن اس کے جو فوائد ہوں گے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پابندی کے ساتھ نوافل پڑھتے رہیں. دعا کے لیے کہا ہے کہ ہم بہنوں کے لیے خاص طور پہ دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بہنوں پر بھی اور تمام بھائیوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائیں، مشکلات کو دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نیک جائز حاجتیں پوری فرمائیں. تقلید کے منکر کا کیا حکم ہے، اور تقلید مطلق اور تقلید شخصی کی بھی وضاحت فرما دیجیے. تقلید کا منکر جو ہے، تقلید کا انکار کرنے والا، یہ گمراہ ہے، اور تقلید کرنا یہ ہر غیر مجتہد کے اوپر فرض ہے، لازم ہے. نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. اخلاص کو آپ تھوڑا صحیح لکھ لیں، آپ نے غلط لکھا ہوا ہے. تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو ہوتی ہے، فرض نماز، اس میں تبدیل کر کر کے صورت پڑھنی چاہیے. ایک ہی صورت کی تکرار یہ مکروہ تنزیہ ہے. اگر کسی نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی اور وہاں مسجد بنی تو کیا اب وہ اس زمین کا معاوضہ مانگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ مسجد بنتی ہی اس وقت ہے جب کہ اپنی ملک سے اس کو نکال دیا ہو. اگر اپنی ملک اس پہ باقی رکھے گا تو کرائے کی جگہ کے اوپر مسجد نہیں بنا کرتی. مفتی صاحب میں درس نظامی کر رہا ہوں، پچھلے سال شروع کیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں کرتا. دعا کریں اللہ علم دین کے لیے سینہ کھول دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سینہ کھول دے. تو چاہے دل لگے نہ لگے، آپ دل لگائیں، آپ محنت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دل لگ ہی جائے گا.
ظہر کی نماز میں جب امام دل میں قرات کرتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ امام دل میں قرات نہیں کرتا، دل میں جو بھی قرات کرے گا اس کی قرات ہوگی نہیں۔ تلاوت کے لیے، قراءت کے لیے اصول یہ ہے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کے کانوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی تو پھر اس صورت میں وہ تلاوت اور قراءت کہلائے گی نہیں، تو امام صاحب اس میں سری طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے کانوں تک آواز آ رہی ہوتی ہے۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے وہ سری نمازوں میں ہو، سری نماز جیسے ظہر اور عصر کی، یا وہ جہری نماز کے اندر ہو جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے، اس نے خاموش رہنا ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہے پیچھے۔ جہاز، کار یا بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے ٹیک لگا کر سو گئے تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ اگر ایسے ہی سو گئے جیسے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اچھی طرح آپ کی جمی ہوئی ہے اور ایسے ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کی اٹھ گئی اور آپ ایسی کیفیت میں سوئے ہوئے ہیں کہ جس میں عام طور پہ نیند آ جاتی ہے، نیند آنے سے وہ مانے نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وضو جو ہے وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ کیا رضائی بہن بھائیوں کے دوسرے بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے نکاح جائز ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے اپنی خالہ کا دودھ پیا، تو اب خالہ کی جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں، وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں سارے اس کے رضائی بھائی بہن ہیں، ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی شخص کے بھائی نے خالہ کا دودھ نہیں پیا، ان کا کوئی آپس میں رضائی رشتہ نہیں ہے، تو اس بھائی کا، جو دوسرا اس دودھ پینے والے کا بھائی ہے، اس کا نکاح خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے کہ جیسے یہ شخص ہے، اس کو الٹ کر لیں آپ کہ جیسے خالہ کی بیٹیاں تھیں تو اب ان کا نکاح اس کے بھائی کے ساتھ ہو سکتا تھا، تو اسی طرح جو خالہ کا بیٹا ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کا خالہ کے بیٹے کے ساتھ کوئی رضائی رشتہ یہ نہیں ہے، وہ رضائی بھائی بہن آپس میں نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، جب یہ دعا مانگنی جاتی ہے کہ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، تو اس ساری امت میں تو کافر بھی شامل ہے۔ دیکھیں امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے، دوسری امت اجابت ہوتی ہے۔ جب ہم یہ دعا امت دعوت اس کو کہتے ہیں، امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے اندر وہ آ گئے۔ اور امت دعوت وہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، تو اس سے مراد یہ امت اجابت ہوتی ہے، یعنی مسلمان ہوا کرتے ہیں جن کی مغفرت کی دعا یہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ جو امام کپڑے فولڈ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ مسافر امام کے پیچھے دوسری رکعت میں اگر شامل ہوں تو بقیہ نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ یہ انشاءاللہ میں پھر تفصیل کے ساتھ جواب دوں گا، یہ تفصیلی جواب ہے۔ جب تم کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہارا کوئی غمخوار نہ ہو تو یہ کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، حوالہ دے دیں۔ اس کے اوپر بہت سارے حوالے موجود ہیں، یہ طبرانی کبیر کے اندر بھی موجود ہے، مسند بزار کے اندر بھی موجود ہے، اور عند تحقیق یہ حدیث حسن ہے۔ علماء محققین نے، محدثین نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عنقریب آپ اس پر ایک میرا رسالہ دیکھیں گے جس میں اس حدیث کی تحقیق و تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہ پڑھا جائے، بلکہ حکم یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر آپ پر نہ پڑھیں۔ ہاں، اگر مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر اگر لوگ موجود ہیں قرآن سننے کے لیے تو پھر مسجد کے اندر ہی کا کھولیں، باہر کا لاؤڈ اسپیکر آپ نہ کھولیں۔ مفتی صاحب، اکیلے فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھنا چاہیے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ کئی مرتبہ اس کا جواب دے دیا ہے کہ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں، تو تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا یہ مستحب اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اس سے۔ بعض لوگ تراویح میں سستی سے بیٹھے رہتے ہیں اور امام صاحب کے رکوع میں جاتے وقت جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کیسا؟ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء نے یہ فرمایا
میں سورۃ النساء میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت کے حوالے سے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اگرچہ کہ ہم ان کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن یہ انتہائی سستی اور کاہلی ہے، ایک طرف بیٹھے رہنا، اور جیسے ہی امام رکوع کے اندر جائے تو بندہ فوراً بھاگتا ہوا رکوع کے اندر چلا، اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ حضور ایک جگہ مسجد تھی، گاؤں والوں نے اسے شہید کر دیا اور دوسری جگہ نئی مسجد بنائی، تو کیا پہلی والی مسجد کی زمین پر درسگاہ بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بنا سکتے، حرام ہے اس طرح جس نے کیا ہے۔ مسجد جو ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے، وہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک مسجد ہی مسجد ہے۔ تو اگر وہ واقعی مسجد تھی تو اس کو دوبارہ قائم کرنا اور اس کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے ہم سب کے ایمان کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دعائیں بہت زیادہ دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو قبول رکھیں۔ ضروریات اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ ضروریات اہل سنت ان مسائل کو کہتے ہیں کہ جس پر علماء اہل سنت متفق ہیں اور جس پر اعتقاد رکھنا، جس کا عقیدہ رکھنا یہ بندے کو مسلک اہل سنت کے اندر رکھے گا۔ بہت سارے مسائل یہ بحر شریعت کے اندر موجود ہیں، اسی طرح المعتقد کے اندر موجود ہیں جس میں ضروریات اہل سنت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ عقیدہ آپ نہیں رکھیں گے اس صورت میں آپ جو اہل سنت کا دائرہ کار ہے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب کسی مسلمان کا غیر مسلم کو نمستے کہنا کیسا حرام ہے؟ اس کا اس طریقے سے کہنا اور بعض صورتیں تو اس کی اور زیادہ اوپر جا سکتی ہیں، ہرگز کسی غیر مسلم کو نمستے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا مذہبی سلام ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھ دیے ہیں، بعد میں کسی بچی کی شادی کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی بچی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کے پیسے الگ سے رکھ دیے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے پیسے بعض لوگ الگ رکھے یہ سمجھتے ہیں نکال کے جدا کر کے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب آپ زکوٰۃ کے مستحق تک اس رقم کو پہنچا دیں، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو فوری طور پر آپ کو مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اب جس بچی کے نکاح کے لیے آپ دے رہے ہیں اگر وہ واقعی زکوٰۃ کی مستحق ہے یا اس کا والد مستحق ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو فوری طور پر جب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اسے دے دیں۔ کیا گھر میں شوہر یا بھائی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام مفتی صاحب، کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کہاں اور کب پیدا ہوا ہے؟ کیا ایک سے زیادہ دجال ہیں؟ دیکھیں دجال پیدا ہو چکا ہے اور ہر نبی علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے بعد اس کے آنے کے بارے میں بتایا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کی تھی، اور یہ واحد ہیں کہ جنہوں نے دجال کو اس کے جزیرے میں دیکھا تھا۔ اب وہ ہے کہاں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو امدادی فنڈ یا روٹیاں دی جا رہی ہیں کیا وہ لے سکتے ہیں؟ جو مستحق ہے وہ لے سکتا ہے، جو ضرورت مند ہے وہ لے سکتا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ ضرورت مند بہت سارے ہوتے ہیں جن تک پہنچتا نہیں، یا جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو حوث کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بہت زیادہ جمع کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ضرورت مند تک نہیں پہنچتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعجاز قرآن کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عاجز کر دینا، تو قرآن پاک چونکہ اپنے الفاظ، اپنے معنی کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جس نے کفار کے بڑے بڑے فصحاء
اور بلغا کو عاجز کر دیا تھا کہ وہ اس کی مثل لا سکیں، تو اس کو اعجاز کہا جاتا ہے۔ باقی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جو اصول تفسیر کے اندر مذکور ہوتی ہیں۔ حور اور غلمہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مختلف چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، مشک و عنبر سے بنے ہوئے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوری مخلوق بنایا ہے، بعضوں کو مشک سے بنایا ہے، بعضوں کو عنبر سے بنایا ہے۔ ایک دم سے ڈر لگتا ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ساتھ جسم سمجھ نہیں آئے گا کیا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبت کو، پریشانی کو دور فرمائے، اس بیماری کو دور فرمائے۔ تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کر لیں اور کوئی تعویذ ان سے آپ حاصل کر لیں۔ جنہوں نے سلام کہا ہے ان کو اجتماعی طور پر ہی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں۔ بہت سارے سلام اسلامی بھائیوں نے کہے ہوئے ہیں۔ کیا ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا روز کا سوال ہے۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنے والا تو میں اس پہ مشورہ دے چکا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز پڑھیں تو اس وقت اتار کے اپنے پاس رکھ لیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں اسے پہن لیں، کیونکہ 24 گھنٹے ظاہر ہے کوئی بھی ماسک پہن کر نہیں رکھتا، تو نماز کے وقت بھی آپ ماسک اتار کر نماز پڑھیں اور اس کے بعد اسے دوبارہ پہن لیں۔ پیر مرید کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر پیر کا ایک فائدہ یہی لکھا ہے کہ نزا کے اندر، قبر کے اندر، میزان میں، تمام مقامات پر یہ جو پیر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پیر کا مقصد جو ہے یہ دنیاوی امداد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پیر اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہماری مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں، ہو جاتی ہیں اللہ کے پیاروں کی برکت سے، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے پیر کا وہ اس سے رہنمائی لینا ہوتا ہے، ہدایت لینا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کو راہ حق کے اوپر چلائے۔ جس پر غسل فرض ہو، تو یہ ہو چکا ہے، جس پہ غسل فرض ہو تو کیا وہ موبائل میں موجود قرآن پاک کو چھو سکتا ہے؟ یعنی اگر سامنے قرآن پاک اسکرین پر ہے پھر تو نہ چھوئے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس سے منع کیا۔ البتہ جیسے یہ پکڑا ہوا ہے اور موبائل پہ یہاں پہ قرآن پاک چھو رہا ہے تو یوں پکڑنا اس کا جائز ہے، لیکن چھونے سے اس کو بچنا چاہیے۔ کیا اعلیٰ حضرت رفع یدین کرتے تھے؟ بالکل نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ رفع یدین کا منسوخ ہونا یہ ثابت کیا ہے۔ آپ حنفی تھے اور احناف کے نزدیک رفع یدین منسوخ ہے۔ بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں، ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ کوشش ہوتی ہے جتنے زیادہ میں جواب دے سکوں دے دوں، تاکہ آپ کو اس کی برکتیں، تاکہ آپ کو علم زیادہ سے زیادہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ کل ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دوبارہ 3 بجے حاضر ہوں گے، اور جتنے آپ کے سوالات ہوں گے کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جواب دیے جا سکیں، تاکہ جو وقت ہمارا گھروں کے اندر گزر رہا ہے وہ علم دین کے اندر گزر سکے۔ کوشش کیجئے کہ ہمارے اس سلسلے کو شیئر کیجئے اور پیج کو بھی آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ میں عام طور پہ کہتا نہیں ہوں اپنے پیج کو لائک وغیرہ کرنے کے لیے، میں خود چلاتا بھی کم ہی ہوں، دوست چلاتے ہیں، میرے اسلامی بھائی چلاتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور علم دین کی باتیں ان تک پہنچیں گی، تو اس نیت سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ آگے اس کو پہنچائیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سلسلے کو بھی دیکھیں، لائک بھی کریں اور علم دین حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے، ہماری نیک جائز حاجتوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔